click the bell button and enjoy the latest uploads from our یقین لازم ہے معجزوں کے لیے۔ اگر تم بھی اپنی زندگی میں معجزے دیکھنا چاہتے ہو تو اپنے اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہر وہ کام کرو جس میں اس کی خوشی ہے، اس کی رضا ہے۔ ہر اس کام کو ترک کر دو جس سے اس نے منع فرمایا ہے۔ جس طرح معجزے اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے لیے ہوئے تھے، تمہیں گمان ہے کہ تمہارے لیے نہیں ہوں گے، کیونکہ تم عام انسان ہو، گناہ گار بشر ہو۔ اس لیے اللہ تمہیں اس طرح نہیں نوازے گا، تو پھر خود کو بدلتے کیوں نہیں؟ اللہ کو اس طرح کیوں نہیں مناتے جس طرح اس کے نیک بندوں نے منایا تھا؟ اللہ تعالیٰ کو اس طرح کیوں راضی نہیں کرتے جس طرح اس کے پیارے بندوں نے کیا تھا؟ تم ان جیسی دعا نہیں کر سکتے، مگر ان جیسا یقین تو رکھ سکتے ہو نا اللہ کی ذات پر۔ تم ان جیسے عمل نہیں کر سکتے، تم ان جیسا صبر تو کر سکتے ہو نا۔ پھر کیوں اسی مایوسی میں رہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے معجزے نہیں کرے گا، جبکہ اللہ تعالیٰ تو خود فرماتا ہے کہ وہ توکل کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھو، وہ تمہیں ہر حال میں راضی رکھنے کی طاقت رکھتا ہے۔ مگر تمہاری محبت کے دعوے پر تمہیں آزمانا تو اس کا حق بنتا ہے نا۔ کیا تم اللہ کو اس کا حق نہیں لینے دو گے؟ تم اسے وہ دو جو اس نے تم سے مانگا ہے، پھر دیکھنا اللہ بدلے میں تمہیں وہ دے گا جو تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا، انشاءاللہ۔ جب دعاؤں میں ہاتھ اٹھاتے وقت بار بار قبولیت کا یقین آئے تو سمجھ جاؤ اشارہ ہے کہ تمہیں مانگتے رہنا ہے، کیونکہ دل کو پختہ یقین تبھی ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ دعائیں قبول کرنا چاہتا ہے۔ دعاؤں کی قبولیت میں دل کا کہا سب کچھ ہوتا ہے، کیونکہ جس دل میں اللہ تعالیٰ سمایا ہوا ہے وہ کبھی غلط نہیں کہتا۔ جب دل بار بار تمہیں یقین دلائے کہ مانگتے رہو، اللہ ضرور دعا قبول فرمائے گا، تو سمجھ جاؤ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم مانگتے رہو، کیونکہ اگر اللہ نہ چاہتا تو وہ دعا کبھی تمہارے لبوں پر آتی ہی کیوں؟ دعاؤں کے مانگنے میں بھی اللہ کی مصلحت ہوتی ہے۔ ہم اس سے کچھ تبھی مانگتے ہیں جب اللہ نے اس کے متعلق کوئی ارادہ فرمایا ہو، کیونکہ دعا کا تعلق تو بہت خوبصورت اور پاک ہوتا ہے، اور پھر پاک خیالات تو دلوں میں اللہ کی طرف سے آتے ہیں نا۔ تو اگر اب بھی دل کہتا ہے کہ اللہ ضرور سنے گا اور تمہاری پکار پر تمہیں ہر صورت نوازے گا، تو سمجھ جاؤ ابھی مانگنے کا وقت ہے، اسے منانے کا وقت ہے، کیونکہ اس طرح صبر اور یقین سے اللہ کو راضی کیا جاتا ہے۔ میں نے اپنی زندگی میں مانگی تمام دعاؤں سے یہی سیکھا ہے کہ دعا جب لبوں پر آ جائے تو اس میں اللہ تعالیٰ کا کوئی نہ کوئی راز پوشیدہ ہوتا ہے۔ جب تم مانگتے ہوئے نہیں تھکتے تو چاہے کتنا ہی انتظار طویل کیوں نہ ہو جائے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ تمہیں ہر بات کی حقیقت دکھا کر راضی کر دیا جاتا ہے۔ پھر تم جان جاتے ہو کہ اس وقت جو ہوا وہ بہترین تھا، اور دعائیں جو خون کی نوید لاتی ہیں تو بے چین دلوں کو قرار آ جاتا ہے۔ پھر چاہے وہ قبولیت تمہاری مانگی ہوئی چیز ہو یا اس کے برعکس، اللہ تعالیٰ ہر حال میں اپنے بندے کو خوش کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ تو مانگتے رہو جب تک اس کا فیصلہ نہ آ جائے، کیونکہ ابھی صبر سے انتظار ہی سب سے بہتر ہے۔ دل سے مانگی ہے نا دعا، یقین سے مانگی ہے نا دعا، تو
تو یقین کرو، تو انتظار کرو قبولیت کا۔ بدگمان نہیں ہو کہ تمہاری دعاؤں کا جواب نہیں آئے گا۔ تم یقین رکھو گے نا تو ہر دعا کا جواب آئے گا۔ سنو، اللہ سے مانگ کر غم کیسا؟ تمہیں تو خوش ہونا چاہیے کہ اللہ سے کہہ دیا ہے، اللہ سے دعا کی ہے، اب تو تمہارے لیے بہترین فیصلے ہوں گے۔ تم بس مایوس ہو کر مانگنا مت چھوڑنا، تم اللہ کا شکر ادا کرنا ان نعمتوں پر جو اللہ نے تمہیں دی ہیں۔ اللہ کا شکر ادا کرنا کہ تمہیں تمہاری خواہش کی وجہ سے گمراہ نہیں ہونے دیا، تمہیں دعا کا راستہ دکھایا۔ گمراہی تو آگ میں لے جاتی ہے، دعا تو اللہ کے قریب لے کر جاتی ہے، دعا تو منزل تک پہنچاتی ہے۔ تو تم بھی غم نہیں کرو، تمہاری دعائیں جلد ہی قبول ہو جائیں گی۔